ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور نہ کہو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل کر دی جاتے ہیں، جو اپنی جان دے دیتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہارے عقل، تمہارے شعور میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ ہماری یہ جو آیت ہے 154 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی، جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، پہلے رب العزت نے ہمیں بتایا کہ تحویل قبلہ کے بارے میں، اور یہ 5 قبیلے تھے، اوس اور خزرج اور بنو قینقاع، قریظہ اور بنو نذیر، یہ یہود کے 3 قبیلے تھے، اور 5 یہ، اور دوسری طرف مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، اور کتنی یہ وہ دردناک کہانی ہوگی، کتنا وہ بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، یعنی میری مدد طلب کرو، عمل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اور یعنی کریکٹر کے ساتھ، اپنے پورے عمل کے ساتھ، خالی زبان سے نہیں کہنا۔ اور پھر آگے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر تم نے ایمان لائے ہو اور تم نے استعانت کس سے کرنی ہے؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ صبر کس چیز پہ کرنا ہے؟ سب سے جو مشکل کام ہے، رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم نے مجھے جان دینی ہے۔ جو بندہ جان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب العزت فرما رہے ہیں ایسا جو بندہ کام کرتا ہے وہ ہمارے ہاں زندہ ہے، اس کے لیے قیامت آنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یعنی چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور کتنا وہ یعنی وہ واقعہ ہوگا، اسی طریقے سے جب قرآن پاک سورہ یاسین میں آتا ہے کہ 2 رسول بھیجے، پھر عززنا بسالٍ تیسرا رسول بھیجا، اور لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا تم ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہو؟ جاء اقصى المدینہ رجل یسعی، ایک شہر کے ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور کہا یہ انبیاء جو ہے یہ لوگ ہیں صحیح بات بتا رہے ہیں، تم اس چیز کو مانو۔ اور وہ انہوں نے نہیں مانے، ان کو غصہ آ گیا، یہ دیکھو کمی کمین ہو کر یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں تو بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں، ہمیں سمجھدار ہیں، ہمیں فہم و فراست ہے، یہ 2-3 آدمی آگے ہیں، تیسرا یہ کونے سے آدمی ایک کونے سے اور آ گیا ہے، اور یہ ہمیں سمجھانے آیا ہے۔ ان کو غصہ آیا اور اس شخص کو انہوں نے یعنی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور اس نے کیا کہا، یعنی جو لفظ ہم آپ بول رہے ہیں، جو قرآن پاک بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس میں بات بتا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارا یقین ہو جائے، ہمارا پختہ یقین ہو یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح اور 100% صحیح ہے، اور یہ اس بات میں کوئی یعنی رکھنا وغیرہ نہیں ہو سکتا، اس میں دل میں شک بھی نہ جائے، اور وہ فرمایا کہ لادخل الجنہ، اور اس شخص کو کہا تم جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤ۔ قال، اس شخص نے کیا کہا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم مجھے جانتی ہوتی، تم نے تو مجھے قتل کر دیا، میرے بیوی بچے بھی مجھے پریشان ہوں گے، میرے خاندان والے پریشان ہوں گے، لیکن قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری یہ قوم جانتی ہوتی، جو جان دینا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ کس قدر عمدہ ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا بما غفر علی ربی، جو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، معزز لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ اور جو پیچھے سے لوگ ہوتے ہیں، جو ہلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اس کے متعلق عبداللہ بن عباس نے کہتے ہیں وہ شخص جو روتے ہیں، پیٹتے ہیں اور اپنے مشکل الحالات میں اپنے صبر سے کام نہیں لیتے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ہم نے صبر سے اور نماز سے صبر کرنا ہے۔ اور فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں ہے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ہماری امت میں نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو مشکل کے وقت، جو مصیبت کے وقت، جو ازمائش کے وقت اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، او شق الجیوب، یا اپنے گلے کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوت دعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے جو کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب احد کے میدان میں محاذ ہوا، جنگ ہوئی، اور اس میں سے 14 مہاجرین
شہید ہوئے اور 8 انصار میں سے شہید ہوئے، اور جو منافقین تھے، جو ایک پارٹی تو چلی گئی نا، عبداللہ بن ابی وغیرہ جو نمازہ پڑھتے تھے، جب وہ وقت وہ آیا وہ وہاں سے بھاگ گیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں نافہم اور ناقدر، یعنی اپنے زندگی گنوا دی ہے، اپنی زندگی کو انہوں نے، اپنی جو ہم زندگی میں جو لطف اٹھا رہے ہیں یہ ان لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھئی یہ منافقین ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو شہداء ہیں ہو گئے ہیں، وہ جگہ ان کے مقام تک دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے احد کے میدان میں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جان دینی پڑے، جان تک دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، جان کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں دینا ہے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، ایسا خیال مت کرو، ایسا سوچو بھی نہ، الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہو، اس کو قتل کیا جائے، امواتن فی سبیل اللہ امواتن بل احیاء، وہ زندہ ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں آیا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان کو نہ کہو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہارے شعور، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرمائے۔ باقی لوگ تو عالم برزخی جو زندگی ہے اس میں ہم سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے ڈائریکٹ اس کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ آگے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ شاداں ہیں، فراں ہیں، خوش باش ہیں، وہاں چل رہے ہیں اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے ادا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جن لوگوں کو، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جو پیچھے نیک لوگ ہیں، ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، بشارت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والی چیز کا ہوتا ہے، حزن جو ہوتا ہے جو چیز آدمی سے چلی جاتی ہے، نہ ان کے جانے کا ان کو کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت انسان جو مومن بندہ ہے اس کو جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تمام کی تمام انسان کے بیوی، بیٹے، جتنی چیزیں ہیں، مال متاع ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کو قربان کرنا ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی کے اللہ تعالیٰ کی جس آدمی کو خوشنودی حاصل ہو جائے گی وہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کامران کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام دیا جا رہا ہے اس چھوٹی سی آیت میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے، یعنی خوف سے، بھوک سے اور اموال کے ذریعے سے، اور یعنی آدمی کا رزق کم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو اللہ کی رضا سمجھ کر اس کے اوپر راضی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان کے لیے کیا ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والے کو۔ پیچھے والی آیت میں کیا آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، استعانت کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کرنے والے۔ ادھر آ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر لیں گے، وہ صبر کس سے کریں گے؟ نماز کے ساتھ، ٹھیک ہے، نماز کے ساتھ وہ صبر کریں گے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کی حکموں کو بجا لانا اور اس کی ابدیت میں آ جانا مکمل طور پہ،
اور انسان کی یہی کامیابی ہے. باقی جتنے بھی جو جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے ہیچ ہیں. صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرے وہ آدمی کامیاب اور کامران ہے اور اس کے لیے فوز و فلاح ہے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آگے ہم دوسری بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. سورہ یعنی